اللہ رب العالمین رات کو لوگوں کی نیند کی کیفیت میں روح قبض کر لیتے ہیں، روح اپنی طرف بلا لیتے ہیں، ساری روحیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر دن میں جس کی اللہ رب العالمین چاہتے ہیں روح کو لوٹا دیتے ہیں اور جس کی روح چاہتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹائی جاتی، یعنی اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی رات کو سوئیں اور وہ ہماری آخری رات ہو، ہماری روح جب اللہ رب العالمین کی طرف جائے تو وہ واپس نہ لوٹے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق رات کو سونے سے پہلے کے آداب اور اذکار کا اہتمام کر لیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے آداب اور وہ کون سے اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں اور رات کو سونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ روایات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اپنے بستر کو جھاڑا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی اور تکلیف پہنچانے والی چیز بستر کے اندر موجود ہو اور وہ نقصان پہنچا دے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ لیٹتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا کرتے تھے اور اوپر کی جانب بلند کر دیا کرتے تھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اوپر پھونک دیا کرتے تھے اور پھر اپنے سر سے آغاز کرتے ہوئے پھر اپنے چہرے کو ملتے ہوئے اور جہاں جہاں تک جسم کے جس حصے تک ہاتھ اور ہتھیلی پہنچ سکتی ہو وہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو پھیر دیا کرتے تھے۔ اس سے انسان رات کی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں اور اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ جب بستر پر لیٹتے تو دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے، گال کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے اور اللہم بسمک اموت و احیا اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک اس دعا کا بھی اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کیفیت کے اندر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا جو سورہ بقرہ کی اختتامی 2 آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے بالکل اختتام تک، سورت کے اختتام تک جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیات کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 آیات انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی کس چیز سے؟ کافی اس کو پہنچنے والے نقصانات سے اور رات کی آفتوں سے۔ اسی طرح سورۃ الملک کا بھی اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے کر لیا کرتے تھے اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ آیت الکرسی کی بھی بلا شبہ بہت زیادہ فضیلت ہے اور کئی آفتوں سے، کئی بلیات سے، کئی نقصانات سے بچانے والی یہ آیت الکرسی ثابت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کا بھی اہتمام کر دیا کرتے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غلے کی حفاظت پر مامور فرمایا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ غلے میں سے کچھ چرانے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے جا کر پکڑ لیتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ میں تو تمہیں صبح رسول اللہ کے سامنے حاضر کروں گا۔ وہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، مجھے جانے دو۔ وہ چلا جاتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ اگلی رات دوبارہ سے آتا ہے، پھر یہی معاملہ پیش آتا ہے، پھر تیسری مرتبہ دوبارہ سے آتا ہے، پھر یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑتے ہیں تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو آیت الکرسی پڑھ لینے سے تم محفوظ ہو جاؤ گے اور کسی بھی قسم کے شرور، فتنوں اور آزمائشوں سے تم بچ جاؤ گے۔ صبح ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ گزشتہ 3 راتوں سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا یہ شیطان تھا۔ شیطان تو جھوٹا ہوتا ہے لیکن اس نے آیت الکرسی کے حوالے سے جو کچھ بتایا ہے بالکل سچ بتایا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کر لینا یہ بھی اللہ کے حصار میں، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ سورۃ الکافرون شرک سے برات اور شرک سے آزادی کے اعلان کے لیے بھی ضروری ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھ کر بھی، یہ چند تسبیحات پڑھ کر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سویا کرتے تھے۔ الٹا لیٹ کر سونا یہ مناسب رویہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ رویہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اس طرح سو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کو ایسی حالت میں سوتے ہوئے پایا تو اپنے پیر سے ان کو حرکت دی، وہ جاگے تو ان کو فرمایا کہ یہ کیفیت جو ہے، یعنی الٹا لیٹ کر سونا، یہ کیفیت اللہ رب العالمین کی ناپسندیدہ کیفیت ہے، تو لہذا کوئی شخص اگر الٹا سوتا ہے تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق دائیں کروٹ سویا جائے۔ اگر دائیں کروٹ کوئی نہیں سوتا ہے یا اس کے لیے ممکن نہیں ہے سونا، تو وہ سیدھا اور چٹ لیٹ کر بھی سو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح سونا ثابت ہے کہ آپ بالکل سیدھا اور چت لیٹ کر سوئے، اور اپنے ایک پیر پر دوسرے پیر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہوا تھا۔